تلوار یزید کے ساتھ ہے۔ عزیزان گرامی، یعنی امکانات ہے کہ دل کسی کے ساتھ ہو اور عمل کسی کے ساتھ چلا جائے۔ لہٰذا اگر ہم نے ولایت کا دم بھرا ہے تو خیال اس بات کا رکھنا ہے جہاں دل ہے وہیں پر عمل جانا چاہیے۔ ایسا نہ ہو کہ دل میں ولایت علی کا اقرار ہے، زبان پر ولایت علی کا اقرار ہے، چہرہ دشمنوں جیسا ہے، لباس دشمنوں جیسا ہے، عمل دشمنوں جیسا ہے۔ اگر دل میں ولایت ہے تو عمل میں بھی ولایت دکھائی دینا چاہیے۔ اب غور کے جانیں گے، ایک بڑی مشہور روایت ہمارے پاس ہے، لیکن نہیں معلوم ظلم کہیے اس روایت کے ساتھ یا اتفاق کہیے، پڑھی تو جاتی ہے لیکن کبھی بھی پوری نہیں پڑھی جاتی، جو بھی وجہ۔ ابھی میں روایت پڑھنا شروع کروں گا، شاید چھوٹا بچہ کہے کہ یہ مولانا روایت تو مجھے پتہ ہے، لیکن اتفاق اس کے ساتھ ایسا ہے کہ کبھی وہ پوری نہیں پڑھی جاتی۔ روایت کیا ہے؟ مسجد نبوی کا ممبر، اللہ کے رسول، آپ دیکھیے ولایت کہاں سے اور کیسے کیسے جھلکنا چاہیے۔ کل میں نے کہا تھا کہ ولایت کا اظہار کیسے ہوگا، کل آپ کی خدمت پیش کروں گا تو آپ سماعت کریں۔ اللہ کے رسول ہے، مسجد نبوی کا ممبر ہے، تشریف فرمائے، اور روزانہ کا معمول تھا جب اللہ کے رسول ممبر پر جاتے تھے تو اصحاب و انصار رسول سے سوالات کیا کرتے تھے۔ آج جب اللہ کے رسول ممبر پر گئے تو اللہ کے رسول نے کہا آج تم لوگ نہیں مجھ سے سوال کرو گے، میں تم سے سوال کروں گا۔ یا رسول اللہ ہم سے سوال کریں گے؟ ہماری کیا حیثیت، ہم کیا جانتے ہیں؟ اس پر بھی کر لیجئے گا، اگر جانتے ہوں گے تو بتا دیں گے۔ وہ یہ سمجھ رہے تھے کہ رسول کو علمی سوال ان سے کرنے والے، لیکن اللہ کے رسول کے کہنے کا مطلب کچھ اور تھا۔ اللہ کے رسول نے کہا، اب یہاں سے جملے میں ادا کروں گا تو آپ کہیں گے روایت تو بہت مشہور ہے لیکن مکمل عام طور سے پڑھی نہیں جاتی۔ ہوا کیا؟ اللہ کے رسول نے پہلا سوال کیا، تم میں سے کون ہیں جو پوری رات جاگ کر پوری رات عبادت کرتا ہے؟ اتنا ہی نہیں بلکہ اللہ کے رسول کہتے تم میں سے کون ہے جو سال کے 12 مہینے روزے رکھتا ہے، اور تم میں سے کون ہے جو روزانہ ایک ختم قرآن کرتا ہے؟ اب وہ کر آج کا زمانہ ہوتا تو ٹھیک ہے، یہ سوچا جاتا کہ یہ تو محال کیا ذہن میں آنے والی بات نہیں ہے، لیکن پھر بھی اصحاب کا مجمع تھا جہاں لوگ حافظ تھے، جہاں لوگ زبانی قرآن یاد کیے ہوئے تھے، اس کے باوجود مجمع میں یہ کھلبلی تھی، مجمع میں یہ عالم تھا کہ اگر ہم نہیں ہیں تو اس مجمع میں کوئی نہیں ہو سکتا۔ بھئی سخت کام ہے، اب غور کریں کہ اگر ہم نہیں ہیں تو کوئی اور بھی نہیں ہو سکتا۔ تاریخ اب دیکھیں، روایت دیکھیں، ابھی اللہ کے رسول کے یہ سوالات ختم نہیں ہوئے تھے کہ ضعیف صحابی، میں نے کہا تقریباً 300 سال کی عمر خدا نے آپ کو عطا کی تھی، جناب سلمان فارسی اپنے مقام سے کھڑے ہوئے۔ جیسے ہی جناب سلمان فارسی کا کھڑا ہونا تھا، اب مجمع کی کھلبلی اور مچ گئی اور کانا پوسی ہونے لگی اور ایک دوسرے کے کان میں چیمی گویا ہونے لگی۔ کیوں چیمی گویا؟ اصول سی بات ہے، بعض لوگ بظاہر یہ کہہ رہے ہوں گے کہ کتنے وقت ایسا ہے سلمان فارسی ہمارے ساتھ تھے، ہمارے ساتھ کھانا کھایا، اور کہہ رہے سال کے 12 مہینے روزے رکھتا ہوں۔ کتنے موقع ایسے آئے ہم کسی جلسے میں بیٹھے ہیں، آدھی رات گزر گئی اور کہتے ہیں رات بھر عبادت کرتا ہوں۔ اب غور کر جانے گرامی، ظاہر سی بات ہے جو جناب سلمان فارسی کے ساتھ وقت گزار چکے تھے ان کے ذہنوں میں تو یہ سوال آنا مسلم تھا۔ وہ سلمان جو کہہ رہے رات بھر عبادت میں گزارتا ہوں، کتنے وقت ہمارے ساتھ گزار دیے، کتنے وقت ہمارے ساتھ کھانا کھایا، اور کتنا موقع ایسا آیا کہ جناب سلمان فارسی کسی کام میں دن بھر ہمارے ساتھ تھے اور کہتے روزانہ ایک ختم قرآن کرتا ہوں۔ بھلا یہ بھی ممکن ہے؟ روایت دیکھیں آپ، ہوا کیا؟ اللہ کے رسول نے جب مجمع کی حالت دیکھی تو کہتے ہیں سلمان مجمع کی حالت دیکھ رہے ہو؟ کہ رسول اللہ ملاحظہ کر رہا ہوں۔ تو پھر کیوں نہیں جواب دیتے؟ ان کو کیوں نہیں قانع کرتے؟
ان کو کیوں نہیں مطمئن کرتے کہ تمہاری بات کی حقیقت کیا ہے؟ تو ایک مرتبہ جناب سلمان فارسی بامعرفت صحابی ہے، کہتے یا رسول اللہ آپ ہی نے تو کہا تھا جو شخص رات کو وضو کر کے بستر پر جائے گا گویا سمجھنا بستر پر نہیں جا رہا، مصلی عبادت پر جا رہا ہے۔ کہ یا رسول اللہ روزانہ سونے سے پہلے باوضو ہو کے بستر پر جاتا ہوں، اس طریقے سے پوری رات عبادت کرنے کا ثواب حاصل کر لیا کرتا ہوں۔ ایک مرحلہ تو حل ہو گیا۔ دوسرے مرحلے میں سال کے 12 مہینے روزے۔ یا رسول اللہ آپ ہی نے تو کہا تھا قرآن کی آیت کے ضمن میں من جاء بالحسنۃ فلو عشر امثالھا، جو شخص بھی ایک نیکی کرے گا اس ایک نیکی کے عوض میں اسے 10 گنا ثواب دیا جائے گا۔ یا رسول اللہ ہر مہینے میں 3 مستحب روزے رکھتا ہوں، ایک روزہ 10 روزے کے برابر، 10 گنا کا مطلب 10 روزے کے برابر، دوسرا 20 روزے کے برابر، تیسرا 30 روزے کے برابر، اس طریقے سے 3 روزے رکھ کے پورے مہینے کے روزوں کا ثواب حاصل کرتا ہوں۔ اور غور کر جائیں گے ہم ایک نیکی لے کر جائیں گے تو خدا کا وعدہ ہے ایک نیکی کے عوض میں 10 نیکیوں کا ثواب عطا کریں گے۔ غور کر جائیں سلمان فارسی کہ یا رسول اللہ آپ ہی نے تو اس آیت کے ضمن میں کہا تھا جو ایک نیکی کرے گا اسے 10 نیکیوں کا ثواب عطا کیا جائے گا۔ میں ہر مہینے میں 3 روزے رکھتا ہوں، 30 روزوں کا ثواب واضح حاصل کر لیتا ہوں، اس طریقے سے پورے مہینے کے روزے رکھ لیتا ہوں۔ تیسرا مرحلہ باقی رہ گیا کہ یا رسول اللہ آپ ہی نے تو کہا تھا کہ قرآن مجید کا سورہ توحید قرآن کا 1/3 ہے، 1/3 ہے۔ جو ایک بار پڑھے گا گویا اس نے 1/3 قرآن ختم کیا، جو 2 بار پڑھے گا سمجھنا اس نے 2/3 قرآن ختم کیا، 2/3۔ اور جس نے 3 مرتبہ توحید سورہ توحید کی تلاوت کی گویا سورہ توحید نہیں بلکہ پورا قرآن ختم کر چکا ہے۔ یا رسول اللہ روزانہ گھر سے نکلتے وقت 3 مرتبہ سورہ توحید کی تلاوت کر کے پورے قرآن کا ثواب حاصل کر لیا کرتا ہوں۔ اب غور کر لیجیے گرامی، اسی لیے آپ نے کبھی غور کیا نہیں فاتحہ وغیرہ میں جو سورہ توحید کی تاکید ہے، اسی لیے وہ آپ توحید نہیں پڑھ رہے بلکہ مرنے والے کو پورا قرآن بخش دے رہے ہیں۔ آپ غور ہے تو یا رسول اللہ آپ ہی نے کہا تھا، نتیجہ وہ مجمع جو زور زور سے باتیں کر رہا تھا، چھیمی گوئیاں ہو رہی تھی، سب سر ہلانے لگے، ہاں یہ تو یا رسول اللہ نے کہا تھا، ہم نے خیال دیا نہیں، ہم نے خیال کیا نہیں۔ یہ ایک الگ بات ہے۔ ایک جملہ آپ کی خدمت میں کہہ دوں اگر آپ میرے ساتھ ہیں تو یاد رکھیے، جو مجمع سلمان جیسے صحابی کی معرفت حاصل نہ کر سکا وہ علی جیسے کل ایمان کی معرفت کیا حاصل کر سکتا ہے۔ اور اتنا ہی نہیں، آگے بڑھ کے کہوں پھر صحابہ کا مجمع تھا، آج مومن بھی حقیقی معنوں میں علی کی معرفت حاصل کر ہی نہیں سکتا۔ اور حدیث کا جملہ ہے، خود اللہ کے رسول کہتے ہیں یا علی، خدا کو کسی نے نہیں پہچانا، یا میں نے پہچانا یا تم نے پہچانا۔ پھر اللہ کے رسول کہتے ہیں مجھے کسی نے نہیں پہچانا، یا خدا نے پہچانا یا تم نے پہچانا۔ اے علی کسی نے تمہیں نہیں پہچانا، یا خدا نے پہچانا یا میں نے پہچانا۔ تو ویسے بھی امام علی کی معرفت ممکن نہیں، تو مومن بھی علی کی معرفت تک نہیں پہنچ سکتا۔ اب دیکھیں میں ایک چھوٹی سی مثال دوں، بات آگے بڑھ جائے گی۔ کتنی فضیلتیں ایسی ہیں جو ہم یہ سمجھتے ہیں کہ امام علی کی فضیلت ہے، غور کریں، لیکن معاملہ بالکل برعکس ہے۔ ایک مثال آپ کی خدمت پیش کو، ہمارے پاس کہا جاتا ہے کہ علی کے لیے یہ فضیلت حاصل ہے کہ علی کعبے میں پیدا ہوئے۔ سبھی تو یہ کہتے ہیں نا، حقیقت برعکس ہے، علی کے لیے فضیلت نہیں کہ علی کعبے میں پیدا ہوئے، کعبے کے لیے فضیلت ہے کہ علی کعبے میں پیدا ہوئے۔
خطابت کا جملہ نہیں، فضائل کے بہکاوے میں آ کے نہیں، کل جملہ بنے گا. یہ جملے میرے اپنے نہیں، سرکار وفا کا وہ خانہ خدا کے اوپر والا خطبہ کل توفیقات رہی، حیات باقی تو آپ کی خدمت میں پیش کروں گا. اس مفہوم کو سرکار وفا نے پیش کیا کہ یہ کعبہ وہ کعبہ ہے جس کو بابا، میرے بابا کے ذریعے سے شرف ملا. تو علی کو شرف نہیں کہ علی کعبے میں آئے، کعبے کو شرف ہے کہ علی جیسی شخصیت آئی ہے. علی سے خانہ کعبہ کو احترام ملا. سبحان اللہ سبحان اللہ. علی سے خانہ کعبہ کو احترام ملا. علی کے جیسا زمانے میں نہ امام ملا. علی کے جیسا زمانے میں نہ امام ملا. علی سے خالق اکبر کو اپنا نام ملا. علی سے خالق اکبر کو اپنا نام ملا. کلام پاک سے ملتا ہوا کلام ملا. کلام پاک سے ملتا ہوا کلام ملا. عمل سے اپنے جہالت کو صاف کرتا ہے. عمل سے اپنے جہالت کو صاف کرتا ہے. علی کو خانہ کعبہ صاف صورت دکھانے سے اگر انکار کر جاتا، علی صورت دکھانے سے اگر انکار کر جاتا، بشر رہتا جہالت میں، وہ جہالت میں ہی مر جاتا. اور علی نے چن لیا کعبے کو آمد کے لیے، ورنہ علی نے چن لیا کعبے کو آمد کے لیے، ورنہ زمانہ حج کے موسم میں ابو طالب کے گھر جاتا. تاکہ بعد میں آنے والے کو تکلیف نہ ہو. مل جل کے ایک دعوات پڑھے، محمد وآل محمد صلوات. عزیزان گرامی، آپ نے ملاحظہ کیا یہ فضیلت جو ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ علی کے لیے فضیلت ہے کہ کعبے میں آئے، یہ ہماری کم معرفتی کا نتیجہ ہے. اگر معرفت ہوتی تو شاید، یا ایک حدیث آپ کی خدمت پیش کروں، النظر، ہمارے پاس مشہور بھی اور حدیث کا جملہ ہے، لیکن معرفت ہو تو شاید اس سے بھی اوپر، النظر الی وجہ علی عبادہ، امام علی کے چہرے کی طرف دیکھنا. بھائی چہرہ تو بہت اونچی چیز ہے، نہیں غلط نہیں کر رہا ہوں، میں اپنی بات کی دلیل پیش کروں. یقیناً حدیث ہے، عبادت ہے، لیکن جملہ کہوں گا صرف چہرہ دیکھنا نہیں، علی کے پیر دیکھنا بھی عبادت ہے. کسی کو اعتراض ہے؟ میں آپ کی خدمت، جنگ خیبر ہوا کیا؟ ساری تاریخ آپ کو معلوم ہے، مجھے خیبر پڑھنے کی ضرورت نہیں، بچہ بچہ جانتا ہے. جب مولا کائنات نے در خیبر کو اکھاڑ دیا، اور بات یہ تھی کہ خندق بنی ہوئی تھی، اس طرف جانا تھا، امام علی نے دروازہ خیبر کو، جسے 300 لوگ کھولتے تھے، مجھے تاریخ نہیں پڑھنی، اور بند کرتے تھے، اپنے ہاتھوں پر یا بعض لوگوں نے کہا انگلیوں پر لے کر کھڑے ہو گئے. اصحاب کا مجمع رد ہو رہا ہے، ادھر سے ادھر جا رہا ہے. یہ تو تاریخ ہے نا، آپ نے بھی سنی ہے. آنے والوں نے کہا خدمت رسالت مام میں، یا رسول اللہ، وہ دروازہ جو 300 لوگ کھولا کرتے تھے، بنا کیا کرتے تھے، اس کا عالم تو دیکھیے، علی کی 2 انگلیوں پر ٹکا ہوا ہے. پتہ ہے رسول نے کیا کہا تھا؟ آپ جا کے دیکھیے رسول نے کیا کہا تھا. کہ علی کے ہاتھوں کو نہیں، جا کے علی کے پیروں کو دیکھو. یہی تو کہا تھا، کوئی نئی بات تو پیش نہیں کر رہا ہوں. پیروں کو دیکھو، جا کے دیکھا تھا تو پیر بھی ہوا میں تھے، لیکن اس دیکھو پہ غور کیجئے. کاش کہ عربی سمجھنے والے ہوتے تو یہ جملہ اور واضح ہوتا. دیکھو امر کا صیغہ ہے اردو کے حساب سے، یعنی آرڈر ہے. اور ساری فقہ کی اصول کی کتاب اٹھا کے آپ دیکھیں کہ جہاں فقہ آ کے کہتی ہے جب بھی کوئی کام خدا یا اس کا رسول آرڈر کی شکل میں کہے، امر کی شکل میں کہے، تو بات 2 حال سے خالی نہیں ہوتی، یا تو واجب ہوتی ہے یا مستحب ہوتی ہے. عزیزان گرامی، اسے واجب نہ مانیے، مستحب کے زمرے میں مان لیجئے، تب بھی علی کے پیروں کو دیکھنا عبادت ہے.
کیا جائیں گے. تو بعض فضیلتیں ہم اس لیے بیان کرتے ہیں اس لیے کہ ہمارے پاس معرفت نہیں ہے، ورنہ جو حقیقت میں امام علی علیہ السلام کی معرفت اور حاصل میں نے کہا ہو بھی نہیں سکتی. غور کریں.